الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی نفسیاتی تربیت۔ سوچ فکر کے اعتبار سے بچے کے اندر ایک اچھا انسان بن جائے، اس کو نفسیاتی تربیت کہتے ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، ماں باپ اس کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں اسی کے نقوش اس بچے کے ذہن پر ثبت ہوتے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو بولتا نہیں، چل نہیں سکتا، لیکن اگر آپ اس کو مسکرا کر بلائیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے، اور اسی بچے کو گھوریاں دیکھ کر بلائیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو فطرت نے یہ بتا دیا کہ اب بلانے والا محبت اور پیار سے بلا رہا ہے، اور اب یہ مجھے غصے کے ساتھ بلا رہا ہے۔ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اگر غصے سے بلائیں تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فطری طور پر اس بچے کو یہ سمجھ دے دی کہ مجھ سے بات کرنے والا محبت سے بات کر رہا ہے یا مجھ سے غصے کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس لیے بچے کی نفسیاتی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول کہ بچے کو اچھے انداز کے ساتھ بلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے تھے کہ ان کا دل موہ لیتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا، اس نے چڑیا پالی ہوئی تھی، بلبل پالی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ اس سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اب نام تو ہے عمیر لیکن ابا عمیر کہہ کے اس کو پکارا۔ اب اس سے بچے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے اسپیشل سمجھا جا رہا ہے، امپورٹنس مجھے دی جا رہی ہے، اور جب بچے کو اہمیت کا احساس ہوگا تو بچے کا دل متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو انسان بچوں کے ساتھ محبت و پیار کی گفتگو کرتا ہے بچے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھتیجے، یہ حجۃ الوداع کا دن تھا، میدان عرفات میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس دن میں اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کو اے بیٹے کہہ کے پکارتے،
اب نام سے پکارنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کو بھتیجا کہیں، بیٹا کہیں، تو اس سے اس میں اور زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی تو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بات ہی دیکھیں کتنی دل کو متوجہ کرنے والی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرق تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اپنائیت والا لفظ استعمال کریں گے تو بچے کا دل قریب ہو جائے گا۔ پہلے بچے کا دل لیں، پھر جو کام اس کو کہیں بچہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ انس اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم اس حال میں صبح و شام کر سکو کہ تمہارے سینے میں کوئی کینہ نہ ہو تو کرو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کبھی کبھی متوجہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام ایسی بات کرتے تھے جو حقیقت بھی ہوتی مگر بچے مسکرا بھی پڑتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انس لانوں کو پکارا، اے دو کانوں والے، یا ذل اذنین۔ اب دو کان تو ہر بندے کے ہیں، لیکن جب یوں کر کے پکاریں گے کہ اے دو کانوں والے تو وہ بچہ اس کو انجوائے کرے گا۔ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نام کو بدل دیتے تھے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی زینب تھیں تو نبی علیہ السلام ان کو زوینب فرماتے تھے۔ تو اس طرح اس کے نام میں تبدیلی کر دینا، نام کو اپنائیت کے صیغے کے ساتھ ادا کر دینا، اس سے بچے میں اپنائیت ہوتی ہے۔ وہ بچہ پھر توجہ سے بات سنتا ہے، اپنا سمجھے گا تو نصیحت کو پلے باندھے گا۔ اس بارے میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو خطاب کریں تو ہمیشہ آپ دیکھیں بڑا آدمی ہو اور دوسرا بندہ روکھے لفظوں میں خطاب کر دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ بندہ فیل کرتا ہے کہ اس نے تو میری کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں کی۔ تو جب بڑی عمر کا آدمی چاہتا ہے کہ مجھے احترام کے ساتھ بلایا جائے، اس کو جب احترام سے کوئی بلائے تو اس کے من میں خوشی ہوتی ہے، تو چھوٹے بچے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو پہلا اصول یہ کہ اچھے انداز سے بچے کو بلایا جائے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن کی عمر میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دجال کے بارے میں جتنی تفصیل میں نے پوچھی اتنی کسی اور نے نہیں پوچھی۔ یعنی یہ ٹاپک ان کو اچھا لگا تو انہوں نے اس کی اور تفصیلات معلوم کی۔ جب بھی ملاقات ہوتی دجال کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے بھی فرمایا، اے میرے بیٹے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ نسب میں بیٹا ہو تو ہی اسے بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ عرف میں ہر بچے کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، جیسے پکارتے ہوئے بچے ادھر آنا، بیٹے ادھر آنا، بیٹے تم ایسا کر لو۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے کہ بچے متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ بچوں کا دل خوش کرنا، عمل بھی ایسا کیا جائے کہ جس سے بچوں کا دل خوش ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب دور کسی بچے کو دیکھتے تو کئی مرتبہ اس کو اپنی طرف بلاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی تو وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب جب بچہ محسوس کرے گا کہ بلانے والے نے محبت کی بنا پہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں تو بچہ بھاگا ہوا آئے گا،
چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور نبی علیہ السلام نے اپنے بازوؤں میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کو بوسہ دیا، تو گویا بچے کا استقبال کیا۔ اسی لیے بچہ جب سکول سے آئے تو ماں اپنے کام میں جتنی بھی مصروف ہو، آدھا منٹ 1 منٹ فارغ کر کے اس بچے کو ویلکم ضرور کرے، اس کو اہلا و سہلا ضرور کہے، اس کو پیار سے بلائے، محبت کی نظر اس پر ڈالے۔ بچے کے اوپر جو محبت کی نظر پڑتی ہے اس کو اپنے سر پر ایک چھتری محسوس ہوتی ہے، ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، میرا کوئی بڑا ہے، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے، میں کسی کا ہوں۔ یہ اپنائیت کا احساس بچے کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے، اور اگر یہ محبت بچے کو نہ دی جائے تو اس میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کئی گھروں میں بچے چپ چپ رہتے ہیں، اداس نظر آتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ یہ تمام علامات بتاتی ہیں کہ اس بچے کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بچہ آپ کے پاس حاضر ہوتا اس کو ضرور بوسہ دیتے۔ یہ بوسہ عجیب چیز ہے کہ دوسرے بندے کے دل میں اپنائیت کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بوسہ کئی مرتبہ بچے کے دل کو متوجہ کر دیتا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی نبی اسلام رخسار پہ بوسہ دیتے، اور پھر بچے کے ساتھ ہنسی اور دل لگی فرماتے، اور بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ یہ بھی ایک عجیب نعمت ہے کہ بچے کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ پھیریں تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی امبریلا میرے سر کے اوپر ہے، کوئی میرا بڑا ہے، اکیلا پن اسے محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچی مدرسے میں سے پڑھ کر آئے، بچہ اسکول میں سے پڑھ کے آئے، تو ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ اپنے پاس اسے بلائیں، بوسہ لیں، پیار محبت کی نظر سے دیکھیں اور سر کے اوپر ہاتھ پھیریں۔ سر پہ ہاتھ رکھنے سے اس بچے کو عجیب احساس ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام پھر اس بچے کو کئی مرتبہ اپنی گود میں بٹھاتے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے کیا پیاری تعلیم دی۔ ورنہ عام طور پر جس کے دل میں عبادت کا شوق ہو، خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا ہو، تو دستور تو یہی ہے کہ اس کو تو انسانوں سے کوئی رشتہ ہی محسوس نہیں ہوتا، سب سے الگ ہٹ کٹ کر عبادت میں لگے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر قربان جائیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت پر، کمالات پر، کہ ایک طرف دل میں اتنا خشوع، اتنا اللہ کا خوف ہے، اور دوسری طرف بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے ڈیل کر رہے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نفسیات یہی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ بچہ ذرا بڑی عمر کا ہوتا تو کئی مرتبہ ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ کئی مرتبہ مجلس میں اگر کوئی پھل ملتا تو نبی علیہ السلام دعا پڑھتے، اور مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہوتا وہ پہلا پھل اس کو عطا فرماتے تھے۔ اس سے بچے کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز مجھے دی گئی۔ تو پہلا اصول اچھے انداز سے بلانا، اور دوسرا
بچوں کا دل خوش کرنا، اور تیسرا ہے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، وہ اپنے بچے کو پیار کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بچے سے، بیٹے سے بہت محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ تمہاری محبت کو اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرتا ہے اللہ رب العزت اس باپ کا دل خوش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزے کی بات فرمائی کہ بچوں سے محبت تو فطری چیز ہے، لیکن اگر ان سے پیار کا اظہار کریں اور بچوں کا دل خوش ہو جائے، اگر بچے کا دل خوش کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا، کیا تمہیں محبت ہے؟ جی اے اللہ کے نبی، مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری محبت بڑھا نہ دوں؟ اے اللہ کے نبی ضرور۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بیٹے کا دل خوش کرے اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرتے ہیں۔ اب یہاں بیٹے سے مراد بچہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، مقصود یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا جو دل خوش کرے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل خوش کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ریح الولد من ریح الجنہ، کہ جب بچے کو باپ بوسہ دیتا ہے تو اس کے بدن کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس دین اسلام کی خوبصورتی پر، اس کی جامعیت پر، اس کے حسن و جمال پر۔ پوری دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ محبت ایک فطری سی چیز ہے۔ شریعت نے اس فطری تقاضے کو ایک عبادت کا رنگ دے دیا کہ اگر تم اپنے بچے کو بوسہ دو گے تو بوسہ لیتے ہوئے اس کے جسم کی جو مہک تم محسوس کرو گے وہ تمہارے لیے جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ ایک شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر ان کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ کھیل رہی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین اور ایک چھوٹی بچی سینے پہ کھیل رہی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جس کا بچہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچوں کے ساتھ بچے بن کر تم بیہیو کرو گے تو وہ بچے تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ اس لیے چھوٹے بچے کے ساتھ پیار محبت کے انداز میں معاملہ کرنا یہ اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ آج ذرا غور کریں کہ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف مصلی پہ بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، پیار کرنا، کھیلنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کئی جگہ دیکھا کہ بچے کے ساتھ ماں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہوتی ہے۔ اب ماں چھپتی ہے تو بچہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، کہیں بچہ ڈھونڈتا ہے تو ماں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے۔ ماں کا بچے کے ساتھ اس طرح کھیلنا نفلی عبادت کی مانند عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور گود میں بیٹھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نکالی،
اب حسن رضی اللہ عنہ زبان کی سرخی کو دیکھتے، کبھی اس کو انگلی لگاتے تو خوش ہوتے، تو ان بچے کی خوشی کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اپنی زبان کو نکالے رکھا. پھر فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. تو پہلا اصول اچھے انداز سے بلانا، دوسرا بچوں کا دل خوش کرنا، تیسرا ان کی خواہش پوری کرنا. مثلا وہ چاہتا ہے کہ وہ کھیلے تو ان کے ساتھ کھیلنا. جیسے نبی علیہ السلام نے زبان مبارک نکال کر دکھائی، اگر کوئی عام باپ ہو تو وہ تو سڑیل مزاج ہوتا ہے، اول تو زبان نکالے گا ہی نہیں، اور اگر بچہ چاہے بھی گا تو اس کو غصے سے دیکھے گا. مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا رحمت تھے. چوتھا اصول کہ بچے کی تعریف کرنا. کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں کہ جس میں ساری برائیاں ہوں، کوئی اچھائی ہی نہ ہو. برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو بچے کی اچھی بات پر اس کی تعریف کرنا. جب بچے کی تعریف ہوتی ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور یہ نکتہ تو شاید عورتیں پہلے سے ہی جانتی ہیں کہ خاوند کی تعریف کا بیوی کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے. بہت اداس ہو، بہت غمگین ہو، خاوند کے منہ سے نکلے ہوئے محبت اور تعریف کے دو بول عورت کو نئی زندگی دے دیتے ہیں. مرجھایا ہوا پودا جیسے تازہ ہو جاتا ہے، اس طرح بیوی اپنے خاوند کی تعریف پر تر و تازہ ہو جاتی ہے. یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہے. تو بچے کی اچھے کام پر تعریف کریں، اس کی ذہانت کی تعریف کریں. اگر کوئی بات مانے اپنے والد کی، والدہ کی، تو اس پر اس کی تعریف کریں. اگر وہ باپ کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرے یا کہنے کے مطابق کوئی کام نہ کرے تو اس پر اس کی تعریف کریں. یہ تعریف اس بچے کو مزید فرما برداری پر اکسا لیتی ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات خواب دیکھا اور اس میں جہنم کا منظر دیکھا. انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سنا دیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر کبھی تہجد کی پابندی کرے. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان لڑکے کو تہجد کی ترغیب دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے اس میں انسان کی نیند بہت گہری ہوتی ہے. نوجوان بچے کے لیے رات کو اٹھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں، تو نیند ایسی ہی ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد کے لیے ترغیب دیں. جب ان کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھو کیا موقع سے فائدہ اٹھایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. پہلے تعریف کی اور پھر جو بات چاہتے تھے وہ بھی کر دی کہ اگر تہجد کی پابندی کرے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد میری زندگی میں شاید تہجد پھر کبھی قضا نہیں ہوئی. تو دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان کر دیا. بس آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی آسان پھولوں کی سیج بن جاتی ہے. پانچواں اصول، نبی علیہ السلام بچوں کے درمیان مقابلہ بھی کرواتے تھے.
یہ جو بچوں کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں تو اس سے بچے کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں وہ کھلتی ہیں. چنانچہ کبھی تو سوال پوچھتے، جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ موجود تھے بڑی عمر کے، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جنگل کا ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ درخت مسلمان ہے. اب جب یہ بات اس انداز سے پوچھی تو سارے لوگوں کی توجہ جنگل کی طرف چلی گئی اور کوئی بھی نہ بولا. تو تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ ابن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے دل میں کھجور کا خیال آیا، مگر چونکہ میرے والد بھی تھے، ابو بکر صدیق اور دوسرے لوگ بھی تھے، تو بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا. جب مجلس ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر عنہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو، جب نبی علیہ السلام نے بات پوچھی تو میرے دل میں کھجور کا خیال آیا اور میں بولنے لگا تھا، مگر بڑوں کا ادب مجھے مانے ہوا کہ وہ بات کریں، میں کیوں کروں؟ تو سیدنا عمر عنہ خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا اگر تو بات کر دیتا تو مجھے اس بات پہ خوشی بہت زیادہ ہوتی. تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھ کر ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے. ان کے بیٹے عبید اللہ، عبداللہ، قسم اور کثیر، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کے ان کو فرماتے کہ دیکھو تم میں سے کون میرے پاس پہلے آتا ہے. اب بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور دور بیٹھ کے کہا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے اور کہتے کہ اچھا آؤ. جیسے نبی علیہ السلام فرماتے آؤ تو یہ چاروں بچے دوڑتے اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آ کے لگ جاتا، کوئی کندھے سے لگتا، کوئی آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتا اور آپ ان کو ریسیو کرنے کے بعد خوشی کا اظہار فرماتے. ان بچوں کی کے بوسے لیتے، ان کو اپنے گلے سے سینے سے لگاتے. اس سے بچوں کے اندر ایک اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے. وہ بچہ انفرادیت والی زندگی نہیں گزارتا، مل جل کر رہنا. یہ مقابلہ بازی بچوں میں اس طرح کی کروانا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مگر کتنی عورتوں نے سنت پر عمل کیا؟ پتہ ہی نہیں تھا. کیا بھی ہوگا تو بہت کم. تو دیکھیے اپنے گھر میں جب آپ کے پاس فرصت ہو تو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو آپ اس طرح اپنے ساتھ اور زیادہ مانوس کر سکتی ہیں. پھر جب وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو آپ کی زبان سے لفظ نکلے گا اور بچہ عمل کے لیے فوراً تیار ہوگا. چھٹا اصول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. حوصلہ افزائی کا کیا معنی؟ کہ اچھے کام پر اس بچے کو انعام دینا، انسینٹیو دینا. ہم نے دیکھا آج کل کی دنیا میں لوگوں نے جانوروں کو سدھایا ہوا ہوتا ہے تو جانور مختلف کام کرتے ہیں. تو ان جانوروں کو سدھانے کا طریقہ بھی یہی کہ جب وہ کوئی کام منشا کے مطابق کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ملتا ہے. چنانچہ ہم نے ایک ملک میں ایک مچھلی کو دیکھا کہ اس نے کوئی 40-50 فٹ اوپر بال لٹکا ہوا تھا. تو ڈالفن مچھلی نے انسٹرکٹر کے کہنے پر اس کو اچھل کر کک لگائی. تو جب اس نے کک لگائی تو وہ ڈالفن مچھلی اپنے انسٹرکٹر کے قریب آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی کھانے کی، اس نے اس مچھلی کے منہ میں ڈال دی. تو معلوم کرنے سے انہوں نے بتایا کہ جانوروں کو بات منوانے کا طریقہ ہی یہی ہے
کہ جب وہ کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق کریں تو آپ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں، پھر ان کو عادت پڑ جائے گی، وہ پھر آپ کے اشارے پہ وہی کام بار بار کریں گے۔ تو اگر جانور بھی کوئی کام کرنے کے بعد انسینٹیو چاہتا ہے، اپریسیشن چاہتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ چلیں جانوروں کو چھوڑیں، بڑی عمر کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ بیوی اگر کوئی اچھا کام کرے تو توقع ہوتی ہے نا کہ خاوند میری تعریف کرے۔ بیچاریوں کو شکوہ ہی رہتا ہے، میں اتنے اچھے کھانے بناتی ہوں، خاوند کی منہ سے تو کبھی تعریف کا ایک لفظ ہی نہیں نکلا، میں نے فلاں دن اتنے پیارے کپڑے پہنے، خاوند نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں کہ بڑی عمر کی میچور عورتیں ہیں، وہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں، تو بچے تو پھر اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی۔ خاوند بیوی کی حوصلہ افزائی کرے تو بیوی کے دل میں محبت بڑھتی ہے خاوند کی، اور اگر ماں باپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو بچوں کے دل میں ماں باپ کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ بچے نے اگر نماز پڑھی تو اس کو کھانے کو کچھ دے دیں، بسکٹ دے دیا، کوئی کوکی دے دی، آئس کریم لے کے دے دی، خوشی کا اظہار کیا، تو بچہ پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ کسی معاملے میں بچے نے سچ بات بولی تو سچ بولنے پہ آپ اس کو انعام دیں، اس کی تعریف کریں۔ آپ نے کوئی کام ذمہ لگایا، بچے نے کر دیا، اس پر اس کو انسینٹیو دیں۔ اب انسینٹیو میں کھانے پینے کی چیز بھی ہو سکتی ہے، پڑھنے کی کوئی اچھی کتاب بھی ہو سکتی ہے، تو جس چیز کو بچہ زیادہ پسند کرتا ہو وہ اس کو لے کر دیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جب بھی مجھ سے خوش ہوتے تھے تو میرے ذوق علم کو دیکھ کر مجھے پڑھنے کے لیے کتاب لے کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب میں بڑا ہوا تو میرے پاس ایک بڑی لائبریری تھی، اور ان کتابوں کی برکت سے اللہ نے مجھے فقیہ شہر بنا دیا۔ تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ساتواں نقطہ، ایک بات کو بار بار دہرانا۔ بچے کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے، وہ جلدی بات کو بھول جاتا ہے۔ ماں باپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بات کر دی تو بچے کو یاد رکھنی چاہیے۔ نہیں، اگر بچہ بھول گیا تو اس کو بار بار یاد دلائیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ بچے کی میموری شارٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ ابھی تھوڑی دیر میں ماں نے بچے کو جھڑکی دی، وہ رو رہا ہے، چند ہی منٹ کے بعد وہی ماں بلاتی ہے اور بچہ ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ اگر اس بچے کی میموری شارٹ نہ ہوتی اور اس کو یاد ہوتا کہ اسی امی نے مجھے تھپڑ لگایا، تو ماں کے بلانے پہ تو وہ کبھی نہ آتا۔ تو ان کی شارٹ میموری دیکھو کتنے فائدے کی چیز ہے۔ ابھی روتے ہیں، ابھی ہنسنے لگ جاتے ہیں، ابھی ان سے آپ ناراض ہوں تو وہ آپ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک منٹ بعد محبت سے بلائیں تو فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس شارٹ میموری کا فائدہ بھی بہت ہے۔ اس لیے پھر بچے کو بات بار بار یاد کروانی پڑتی ہے۔ مثلا کوئی کام کہا تو صرف ایک دفعہ نہیں کہنا، پھر اس کو یاد دہانی کرواتے رہیں، بیٹے میں نے فلاں کام ذمہ لگایا تھا آپ نے کرنا ہے، پھر دوسرے موقع پہ یاد دلایا۔ جب اس کی میموری ریفریش ہوتی رہے گی تو پھر بچہ اس کام کو کر سکے گا۔ کئی مرتبہ ماں نے کام کہا ہوتا ہے اور بچہ بھول جاتا ہے تو ماں ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ بچے نے نافرمانی کی وجہ سے اس کام کو نہیں چھوڑا، اپنی میموری کے شارٹ ہونے کی وجہ سے بھول گیا تھا۔
नाफरमानी का इरादा नहीं था, अब उसको अगर डांट पिलानी शुरू कर देंगे तो बच्चे के उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी इंटेंशन में तो नाफरमानी नहीं की, अनइंटेंशनली हो गया। इसलिए अपनी बात को बार बार बच्चों के साथ दोहराना चाहिए, उनको याद करवाना चाहिए। और अगर वो एक ही सवाल को बार बार पूछें तो उनको तसल्ली के साथ जवाब देना चाहिए। हमने देखा बाद बच्चे एक सवाल पूछते हैं, मां ने जवाब दे दिया मगर उनकी तसल्ली नहीं हो रही, वो फिर वो सवाल पूछते हैं, फिर मां जवाब दे देती है, बच्चे फिर सवाल पूछते हैं। तो अगर बच्चा बार बार सवाल कर रहा हो तो हमने देखा कि दूसरी मर्तबा मां उनको झिड़की दे देती है, क्या हर वक्त पूछते रहते हो। तो इससे फिर बच्चे का खुला हुआ जहन उल्टा बंद हो जाता है। इसलिए बच्चों की परवरिश में ये पॉइंट जहन में रखें कि उनको बार बार बात याद दिलानी है, उनके बार बार बात पूछने से सब्र के साथ उसको जवाब देना है। ये रेपिटेशन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस पर फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आप बच्चे को अच्छे अंदाज से भी डील कर जाएंगी। इसीलिए तो शरीयत ने भी कहा कि बच्चा छोटा जो होता है वो मरफूल कलम होता है, उनके नामे अमाल में उनके अमल नहीं लिखे जाते क्योंकि बच्चा होता है। तो शरीयत ने भी इसका लिहाज रखा कि बलूग से पहले के जो अमाल हैं वो उसके नामे अमाल में नहीं लिखे जाते। तो हम इस छोटे बच्चे के साथ ऐसे ही डील करें जैसे शरीयत ने हमें सिखाया है। 8वां उसूल कि मरहलावार कदम उठाना। मसलन बच्चे को कोई काम कहना है और मुश्किल महसूस होता है तो दर्जा ब दर्जा आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को वो काम जिम्मे लगाना। मिसाल के तौर पे सुबह की नमाज पढ़ाना चाहती हैं तो पहली मर्तबा ही नमाज के लिए मत कहें, पहले कदम पर उस नमाज के वक्त में जागने की आदत डालें। ये पहला स्टेप है। जब उठ गया तो अब उसके लिए नमाज को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो मरहला वार इंसान कदम उठाए। देखिए अल्लाह ताला अगर चाहते तो शराब को एक हुक्म से ही हराम फरमा देते, लेकिन नहीं, मरहला वार मना फरमाया। पहले मरहले पर फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐसी हालत में नमाज न पढ़ो कि तुम नशे में हो। तो देखो इससे दिल में ये बात आई कि शराब कोई पसंदीदा चीज नहीं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि इसी पर ही उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी। जो पीते भी थे तो वो महसूस करते थे कि ये अनवांटेड चीज है, नापसंदीदा चीज है। फिर दूसरे मरहले पर शरीयत ने कहा कि इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसके फायदे थोड़े हैं, नुकसान इसका ज्यादा है। तो और लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी। और तीसरा जब मरहला आया तो शरीयत ने कहा कि इन्नल खम्र, ये जो शराब है और फलां है और फलां है, रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु, ये शैतान का अमल है, इसे छोड़ दो। चुनाचे अब ईमान वालों के लिए शराब को मुकम्मल तौर पर छोड़ना आसान हो गया। तो पहले मरहला वार कदम उठाया गया। बच्चों की तरबियत के मामले में भी इस पॉइंट को जहन में रखें कि आप जो काम कहना चाहती हैं अगर उसके स्टेप बना लें और एक एक स्टेप बच्चे को बताती जाएं और वो बढ़ता जाए तो उसके लिए काम को करना आसान हो जाता है। 9वां पॉइंट कि बच्चे को तरगीब और तरहीब दोनों तरह की बातें करनी चाहिए। तरगीब कहते हैं कि अगर ये काम करोगे तो ये मिलेगा, और तरहीब कहते हैं कि ना करने पर ये सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए कुरान मजीद में यही तरीका इख्तियार फरमाया
کہیں تو جنت کی تفصیلات بتائیں کہ نیکی کرو گے تو تمہیں جنت کا انعام ملے گا، خوشخبری عطا فرما دی، اور کہیں پر جہنم کے عذاب کو کھولا کہ دیکھو نافرمانی کرو گے تو تمہیں یوں جوتے پڑیں گے۔ تو انسان ترغیب سے متاثر ہوتا ہے، کبھی ترہیب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت میں بھی یہ دونوں چیزیں، ون سائیڈڈ پیار دیں تو بھی بچہ بگڑتا ہے، اور ون سائیڈڈ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو بھی بچہ بگڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جیسا وقت ہو، جیسا ماحول ہو، جیسا موقع ہو، تو ماں کو چاہیے کہ اسی حساب سے بچے کو بات سمجھائے۔ تو یہ ترغیب اور ترہیب بچے کے لیے عمل کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ 10واں پوائنٹ، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا۔ یہ سیلف کانفیڈنس انتہائی ضروری۔ جس بچے میں سیلف کانفیڈنس نہ ہو اس بچے میں لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکتی، وہ بچہ کبھی بھی ایک اچھا اور کامل انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے اس کی سند ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں کھڑے تھے اور خرید و فروخت کر رہے تھے۔ تو عمر تو چھوٹی تھی، لڑکے ہی تھے، لیکن ایک کام کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کام کرتے دیکھا تو خوش ہو کر ان کو برکت کی دعا دی۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے ان کو برکت کی دعا دی تو اس سے اس بچے کے دل میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا، ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام اس طرح کے بتائیں کہ جو بچے کر سکیں، اور جب کریں تو پھر اس کی تعریف کریں، تو بچے کو ون پوزیشن میں رکھیں، اچیومنٹ کی سینس اس کے اندر پیدا کریں کہ بچہ کوئی کام کر کے یہ فیل کرے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، میں نے آبجیکٹو کو میٹ کر لیا، میں ون کر گیا۔ یہ جو ون کی خوشی ہے نا، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بچے کو ون پوزیشن میں لانا بچے کے اندر کانفیڈنس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو خود اپنے آپ سوچ کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی بچے کو بتائیں کہ جو وہ کر سکتا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرے گا، اور جب وہ کر لے تو آپ اس کی تعریف کریں، اس کو فیل ہو کہ میں نے ون کیا۔ تو اس سے بچے کے اندر پھر خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ 11واں پوائنٹ اور بہت اہم پوائنٹ کہ بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری کہ ان کے دوستوں کا انتخاب اچھا کیا جائے۔ بچے اپنے ماں باپ سے جتنا سیکھتے ہیں اس سے زیادہ اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھتے ہیں۔ اس کو پیئر پریشر کہتے ہیں۔ وہ ماں باپ سے تو دیر سے بات سیکھے گا اور دوسرے چھوٹے بچے سے جلدی بات سیکھے گا۔ ہم نے دیکھا کہ 10-12 آدمی بیٹھے ہیں، مرد عورتیں گھر میں، تو بچہ اپنا الگ کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی اس مجلس میں کوئی اور آدمی آیا اور اس کے ساتھ بچہ تھا تو بچہ فوراً بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایج گروپ جو ہے یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو بچہ دوسرے بچے سے بہت جلدی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو پھر آپ بچے کا میل جول ایسے بچوں کے ساتھ رکھیں جو اچھے ہوں، تربیت یافتہ ہوں، بگڑے ہوئے نہ ہوں۔ بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ رہے گا تو بہت جلدی بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھا چند لمحے کا ساتھ بچے کو بری باتیں سکھا دیتا ہے۔ اس لیے جیسے آپ اپنے بچے کو درندے اور جانور سے بچاتی ہیں، اسی طرح برے دوست سے بھی بچائیں۔ اس بارے میں بے توجہی ہوتی ہے
ماں باپ دھیان ہی نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کن بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ تو ایک گھر میں تو بچے کو ٹی وی سے بچایا جاتا ہے، اور دوسرے بچوں سے جب وہ ملتے ہیں تو فوراً وہ بچے ان کو ٹی وی کے پروگرام کی باتیں سناتے ہیں، تو بچے کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے کسی نعمت سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں، رشتہ داریاں ہیں، مل جل کے رہنا ہے، ایک گھر کے بچوں کو ہم تربیت دے رہے ہیں تو دوسرے بچوں سے ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اگر بچے کسی وقت مجبوراً مل بھی لیں تو ان کے بعد آپ بچوں کو فوراً اٹینڈ کریں، ان کی کلاس لیں، اس سے پوچھیں کہ بیٹے تمہاری کیا بات ہوئی، تو وہ بتائے گا فلاں بات ہوئی، فلاں بات ہوئی۔ تو اگر وہ بتائے تو آپ اچھی باتوں کی تصدیق کر دیں اور بری باتیں ان کو بتا دیں کہ یہ بری باتیں تھیں۔ یوں کرنے سے اچھی باتیں اس کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور بری باتیں اس کے ذہن سے مٹ جائیں گی۔ اس لیے بچے جب روزانہ سکول سے آئیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آتے ہی 1-2 منٹ پیار محبت سے اس کو اپنے پاس لے لیں، گلے لگائیں، بوسہ دیں، اور پھر پوچھیں کہ بیٹے آج تم نے سکول میں کیا سیکھا۔ وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے، استاد نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو جب آپ کو ساری بات کا پتہ چل جائے تو اچھی باتوں کی آپ تصدیق کر دیں اور بری باتیں سمجھا دیں کہ بیٹے یہ بھی برا، یہ بھی برا، تو بچہ آپ کی بات کو قبول کرتے ہوئے بری باتوں سے دور رہے گا۔ اسی لیے اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہو جائیں تو ان پر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ پڑھنے والے لائق بچے، فرمانبردار بچے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر یہ بھی ویسے ہی بنیں گے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کئی مرتبہ بچے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، امی وہ میرا دوست برا ہے، میں تو برائی نہیں کرتا، میں بس اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جب بچہ ایسی بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت سے بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ آدمی وہی کچھ کرتا ہے جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے۔ تو اچھے دوستوں کو بنائیں گے تو بچہ خود بخود اچھا رہے گا۔ اس عاجز کی اسکول کی عمر تھی اور بڑے بھائی اسکول کے اندر ٹیچر تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہر بات تمہاری پوری ہوگی، کوئی کپڑا پہننا ہے، کوئی چیز کھانی ہے، کوئی لینی ہے، جو کہو گے تمہاری بات پوری ہوگی، لیکن ایک بات میری پوری ہوگی۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ تمہارے دوست میری مرضی کے بنیں گے۔ اب چونکہ یہ چھوٹی عمر تھی، 5ویں 6ٹھی کلاس کی بات ہے، تو اس کی گہرائی کو تو یہ عاجز نہ سمجھ سکا، مگر خاموش ہو گیا۔ چنانچہ بھائی بہت شفقت فرماتے تھے، جو کہتا تھا وہ لے کے دے دیتے تھے، مگر دوستوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ کلاس پر نظر ڈالتے اور کلاس میں جو چند پڑھنے لکھنے والے ہونہار بچے ہوتے ان کے نام بتا دیتے کہ ان 5-6 دوستوں میں سے جس کو چاہو دوست بناؤ۔ اب پوری کلاس 30-40 بچے، لیکن مجھے ان میں سے 4 یا 5 بچوں کے ساتھ بات کرنے کی، مل بیٹھنے کی اجازت ہوتی، اور باقیوں کے ساتھ مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کبھی بات کرتا بھائی دیکھتے تو وہ تھپڑ لگاتے۔ فرماتے تھے کہ میں تجھے ان کے ساتھ اگر ظہر کی نماز میں اکٹھے کھڑے دیکھوں گا تو بھی تیری پٹائی کروں گا۔ تو مجھے کئی مرتبہ یہ بات بڑی عجیب لگتی۔ میں پھر اپنی امی کو آ کے بتاتا کہ امی بھائی میرے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں۔
بھائی جواب دیتے کہ امی ہر بات اس کی پوری، ایک بات میری پوری. تو سمجھ میں نہ آتا کہ بھائی اتنی سختی کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ جن بچوں سے وہ منع کرتے تھے وہ سٹوریاں سناتے تھے، وہ ادھر ادھر کی شرارتیں اپنی کی ہوئی ان کے واقعات سناتے تھے تو دل خوش ہوتا تھا، تو جی چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سنیں، مگر بھائی منع کرتے تھے تو مجبوراً ان سے دور رہنا پڑتا تھا. بچہ تھا، کچا تھا، سمجھتا نہیں تھا. لیکن جب بڑے ہوئے تو تب یہ حقیقت کھلی کہ جتنے لوگوں سے وہ منع کرتے تھے وہ سارے کے سارے پڑھائی میں فیل ہونے والے، 3rd ڈویژن میں پاس ہونے والے. کسی نے ریڑھی لگائی، کسی نے منیاری کی دکان بنائی، کسی نے فلاں دکان بنائی، وہ اسی لیول کے لوگ تھے. اور جن بچوں سے دوستی کا وہ کہتے تھے ان بچوں کو آج میں دیکھتا ہوں تو کوئی فوج کے اندر جنرل بنا ہوا ہے، کوئی بریگیڈیئر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ بھائی نے ایسے لوگوں کی دوستی سے بچا کے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. اس لیے کوئی دن ایسا نہیں کہ میں ان کے لیے اللہ کے ہاں بلندی درجات اور بخشش کی دعا نہ کروں. تو اسی طرح ماں باپ کو اپنے بچوں کو اچھے دوستوں سے دوستی کروائیں اور برے دوستوں کی دوستی سے بچائیں. 12واں نقطہ کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. یہ ادب کا عنوان دوسرے ٹاپک میں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گا. تاہم والدین سے کیسے ڈیل کرنا ہے، استاد کو کیسے بیہیو کرنا ہے، بڑے کے ساتھ، عالم کے ساتھ، بچے کو سمجھائیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس بچے میں ادب ہوتا ہے اس کی شخصیت کا حسن بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ایک صاحب کسی کے ہاں مہمان گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جو 9-10 سال کی عمر کا تھا. انہوں نے اس بچے کے ذمہ لگایا کہ بیٹا تم اپنے انکل کی مہمان نوازی کرنا، خدمت کرنا، تم گھر پہ ہوتے ہو. چنانچہ وہ بچہ ان کو کھانا وقت پہ لا کے پیش کرتا، پانی لا کے دیتا، ان کے ہاتھ دھلاتا، دسترخوان بچھاتا. بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ یہ اس کے کام کو دیکھ کے بہت حیران ہوتے. حتیٰ کہ جب وہ برتن سمیٹتا تو کھٹکنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی. انہوں نے نہانا ہوتا تو گرم پانی تیار، نہا لیتے تو کپڑے استری ہو کے تیار، جب نہا دھو کے کپڑے پہن لیتے تو کھانا دسترخوان پہ تیار. یہ بڑے حیران کہ اس بچے کو مہمان نوازی کا اتنی چھوٹی عمر میں ماں باپ نے یہ سلیقہ کیسے سکھا دیا. تو یہ چاہتے تھے کہ میں اس بچے سے ذرا تفصیل پوچھوں، لیکن وہ بچہ کسی کام مقصد کی خاطر ان کے کمرے میں آتا اور جیسے ہی کام مکمل ہوتا فوراً چلا جاتا، رکتا نہیں تھا. تو ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں اس بچے سے ذرا تفصیلی بات کروں گا. تو بچے نے آ کے دسترخوان بچھایا اور کھانا لا کے رکھا، اور جب رکھ کے جانے لگا تو انہوں نے اس سے بات چھیڑنی چاہی. تو جلدی میں انہوں نے کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، چونکہ ان کے اور بھی بچے تھے. تو جب مہمان نے یوں پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ شرما سا گیا اور پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کی اس بات نے میرا دل مو لیا کہ میں نے تو جلد بازی میں یوں کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، لیکن بچے کی پرسیپشن دیکھیے کتنی باریک بینی تھی اس کے اندر کہ آگے سے جواب دیتا ہے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. چنانچہ اسی طرح کا ایک مضمون حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال کے قریب چھوٹی تھی، لیکن تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑی تھی۔ تو جس روایت میں یہ آتا ہے بڑی تھی، اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے بڑے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے نبی، انت اعظم و اکبر و انا اسن، آپ بڑے ہیں اور رتبے والے ہیں، عمر میں زیادہ ہوں۔ تو یہ گفتگو کا انداز انسان کی شخصیت کے اندر حسن پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو با نصیب با ادب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت کی نظر عطا فرما۔ رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ، یہ آخری عشرہ ہے عتق من النار، آگ سے آزادی کا۔ اللہ ہمیں آگ سے آزادی عطا فرما دیجئے، بخشش ہماری فرما دیجئے۔ سائل ہیں، آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے کریم، آپ اپنے بندے اور بندیوں پر مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، ان عورتوں کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا،
فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑی ہوئی اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ان عورتوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما، ان کا چل کے آنا قبول فرما۔ اللہ اس رمضان کی مبارک مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔